سائیکو تھراپی کی ایک ٹائپ ہے جس کا نام ہے ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی، جو میرے جیسے کچھ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی میں بہت سارے ایسے سکلز ہیں جو ہمیں اپنے ایموشنز کے اوپر قابو پانے کے لیے کچھ حد تک ہیلپ کرتے ہیں۔ اب وہ بہت سارے سکلز ہیں جس میں سے ایک سکل کے اوپر آج ہم بات کریں گے جس کا نام ہے وائز مائنڈ سکلز۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو اپنے ایموشنز کے اوپر اچھا کنٹرول ہے ان کو شاید یہ ویڈیو اتنی اچھی نہ لگے اور ان کو لگے شاید ہم بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، یا یہ لگے کہ یہ باتیں شاید ہم جانتے ہیں، میچور وائز لوگ آلریڈی جانتے ہیں، تو شاید ان کو شاید اس ویڈیو سے زیادہ ہیلپ نہ ہو۔ مگر جو میرے جیسے لوگ ہیں جنہیں اکثر ان کے ایموشنز ان کی برین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کو شاید اس سے کچھ حد تک ہیلپ ہو۔ تو اب وائز مائنڈ کیا ہے؟ وائز مائنڈ کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کے برین کی انہوں نے کہا کہ 3 اسٹیٹس آف مائنڈ ہیں۔ اب جیسے کہ ہم اس طرح سے جیسے میتھس میں کرتے ہیں وین ڈائیگرام، لیکن اگر آپ سادہ طریقے سے دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ جو سرکل کا یہ والا حصہ ہے جیسے ریپرزینٹ کرتا ہے ایک برین کی اسٹیٹ آف مائنڈ، جسے ہم کہہ دیتے ہیں ریشنل۔ ریشنل سے مراد برین کا وہ حصہ جو کہ صرف اور صرف رولز اور بہت زیادہ ڈکٹیٹوریل قسم کا ہے، جو کہ صرف کنٹرول اور رولز کو انفورس کرتا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور اس کے باہر اور کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے، صرف اس کو فالو کرنا ہے۔ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کے طریقے سے، جسے آپ کہتے ہیں بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہونا، وہ شاید صرف ریشنل طریقے سے سوچتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری اسٹیٹ آف مائنڈ آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایموشنل۔ ایمو لکھ رہی ہوں میں چھوٹا سا۔ اب ایموشنل سے مراد ہے کہ وہ صرف جذبات سے سوچتے ہیں، ہر چیز ان کی بس جذباتی ہوتی ہے، اور انہوں نے پھر اس کو ڈیوائڈ کیا ایک 3rd اسٹیٹ آف مائنڈ میں جس کا نام ہے وائز مائنڈ۔ وہ آتی ہے ان کے درمیان میں، وہ ایک بیلنس ہے، وہ ایک قسم کا ایک دونوں کے درمیان میں ان کو بیلنس کرتی ہے۔ اب وہ کیسے ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈسکشن کرتی ہوں۔ کہ دیکھیں ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے ہم شاپنگ کے لیے گئے باہر۔ اب شاپنگ کے لیے گئے اور ایک بہت ہی مہنگی چیز ہے جو آپ کی پاکٹ سے بہت اونچی ہے اور آپ شاید افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ کا دل آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ لیٹس سے گاڑی ہے، میں نے یہ خریدنی ہے، مجھے یہ لینی ہے، مگر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو ایموشنل برین آپ کو کہے گا، اگر آپ صرف اپنے ایموشنل برین سے سوچیں گے تو وہ آپ کو کہے گا بس میرا دل آ گیا، کریڈٹ کارڈ لاؤ یا یہ کرو یا پھر قرض اٹھاؤ اور یہ گاڑی خرید لو کیونکہ میرا دل آ گیا اس کے اوپر۔ یہ ایک جذباتی، ایک بہت ہی زیادہ ایموشنل طریقہ ہے سوچنے کا۔ اب آپ یہ سمجھے گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایموشنز غلط ہیں، اور اسی لیے وائز مائنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایموشنز بالکل بھی غلط نہیں ہیں، لیکن ایموشنز صرف اگر ایموشنز کو ہی سوچا جائے اور ساری ڈیسیجن صرف ایموشنز کی بیسس پہ کی جائیں تو شاید ہم تھوڑی غلط ڈیسیجنس لے لیں گے۔ ریشنل پہ آ جاتے ہیں۔ ریشنل کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو تھنک اباؤٹ ایموشنز، کہ تم نے سوچا بھی کیسے اپنے جذبات کے بارے میں، جتنے پیسے ہیں بس اتنا ہی خریدو، یہ کیا طریقہ ہے؟ سو ریشنل ایک اس طریقے سے آپ سے بات کرتا ہے۔ ریشنل پارٹ آف یور برین کہ بہت ہی وہ ڈکٹیٹوریل ہے، وہ کوئی بہت اتھارٹیرین ہے اور بہت سخت قسم کا آپ کا باس ہے جو آپ کو کہہ رہے ہے کہ ایموشنز کی کوئی جگہ نہیں ہے زندگی میں۔ جبکہ وائز مائنڈ ان دونوں کے درمیان میں بیلنس ہے۔ وائز مائنڈ کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری ایموشنز ہیں، آئی انڈرسٹینڈ یو ریئلی وانٹ دس، تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، بہت دل چاہ رہا ہے یہ لینے کا، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کیا ان کے درمیان میں کوئی بیلنس سچویشن ہے یا نہیں؟ کیا کوئی ایسی گاڑی ہے درمیان میں جو کہ ہاں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کو پسند ہے، مگر اتنی بھی نہیں ہے بری کہ جو آپ کو بالکل بھی پسند نہ آئے، اور شاید وہ ایسی ہو جو ہم افورڈ بھی کر سکیں۔ تو اس کو آپ مڈل گراؤنڈ کہہ لیں، آپ اس کو وائز مائنڈ کہہ لیں، آپ اس کو ایک بیلنسڈ اپروچ سوچ لیں، آپ اس کو کہہ لیں چادر دے کے پاؤں پھیلانے والی بات کر لیں۔ آپ جس بھی پہلو سے دیکھیں، ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی نے اس کو وائز مائنڈ کا نام دیا ہے کہ بیلنس طریقے سے ہمیں اپنی ڈیسیجنز لینی ہوتی ہیں، صرف ایموشنز کا سوچ کے نہیں اور صرف ریشنالٹی کا سوچ کے نہیں کہ سوچے کہ ایموشنز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم بہت ہی ایک ہیف زندگی گزار رہے ہوں گے جہاں ہمارے پاس فیلنگز اور ایموشنز کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ بھی بہت ایکسٹریم تھنکنگ پروسیس ہے۔ ہمیں بیلنس میں آنا ہے، جہاں ایموشنز کی بھی جگہ ہے، جہاں ریشنالٹی کی بھی جگہ ہے، اور ان کا ایک بیلنس ڈھونڈنا ہے۔ بیلنس ممکن ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، اور زیادہ مشکل ہوتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، مگر
امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اس کو ہم ریچ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک پریکٹس ہے، یہ صرف یہ ویڈیو دیکھ لینے سے ہم نہیں سمجھ جائیں گے. یہ ڈیلی پریکٹس ہے، اپنے آپ کو روز ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے، اپنے برین کو ایک پریکٹس اور ایک ہیبٹ میں لانا پڑتا ہے کہ ہمیں صرف ایموشن سے نہیں سوچنا، صرف ریشنالٹی سے نہیں سوچنا، ہمیں ایک وائز طریقے سے ڈیسیجن لینی ہے جو درمیانی اور میانہ روی کا راستہ ہوگا. تو یہی ہے وائز مائنڈ جو DBT نے سکھایا. میجورٹی آف دا لوگ مجھے لگتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ آلریڈی وائز مائنڈ سے سوچتے ہیں. تو آپ کی اٹینشن کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.